نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد يا نساء النبي لستن كأحد من النساء وفي مقام آخر النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم صدق الله العظيم۔ عزیزان من، آج 10 رمضان المبارک ہے، تو ماہ رمضان المبارک کے ایام دن بدن تیزی کے ساتھ گزرتے جا رہے ہیں۔ اسی طرح انسان کے زندگی کے ایام دن بدن کم ہوتے جا رہے ہیں۔ آج جس موضوع پر ہم گفتگو کرنے لگے ہیں اس سے قبل یہ یاد رکھیے گا، سید دو عالم نور مجسم شفیع محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب اس معبود حقیقی خدا کی دعوت دے رہے تھے، اس معبود حقیقی کی دعوت کا پیغام دے رہے تھے، وہ ذات جو یکتا ذات ہے، وہ ذات جو اولاد سے پاک ہے، جس کا کوئی بیٹا نہیں ہے، جس کی کوئی بیٹی نہیں ہے، وہ اولاد سے منزہ اور مبرہ ذات ہے، وہ سب کو رزق دینے والا ہے، وہ سب کو پالنے والا ہے۔ تمام لوگ اسی کی بارگاہ سے رزق پاتے ہیں۔ جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو معبود حقیقی کی دعوت دیتے ہیں، رب ذوالجلال کی دعوت دیتے ہیں، تو بجائے اس کے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کو قبول کرتے ہوئے حق کی پکار پر لبیک کہا جاتا، بلکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر الٹا مصائب اور آلام کی بارش کر دی جاتی ہے، مصائب اور آلام کے پہاڑ توڑے جاتے ہیں، راستے میں کانٹے بچھائے جاتے ہیں، تن نازنین مقدس جسم پاک پر پتھر برسائے جاتے ہیں، اتہام و دشنام ترازی یعنی جھوٹے الزامات اور گالیوں کے تیروں کی بارش کر دی جاتی ہے، اور جو سب کی آنکھوں کا تارا تھا آج اسے سب سے بڑا دشمن قرار دے دیا جاتا ہے۔ ایسے نازک دور کے اندر، ایسے پرفتن دور کے اندر جو ہستیاں حق کی پکار پر لبیک کہتی ہوئی سب سے پہلے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعوت حق کو قبول کرنے کی سعادت سے سرفراز ہوئی، اور یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اس لقب کی سب سے پہلے حقدار قرار پائی۔ ان میں ایک نام مجسمہ حسن اخلاق، پاکیزہ سیرت و بلند کردار، فہم و فراست اور عقل اور دانش سے سرشار، جنہوں نے عورتوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے کا شرف حاصل کیا، حضور اکرم نور مجسم شفیع محترم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زوجیت سے جو سب سے پہلے مشرف ہوئیں۔ اللہ رب العزت نے جنہیں جناب جبرائیل امین کی وساطت سے سلام بھیجا، جنہوں نے حبیب کبریا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحبت بابرکت میں کم و بیش 25 سال رہنے کی سعادت حاصل کی، جنہوں نے شیب ابی طالب میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ محصور رہ کر رفاقت محبت کا مثالی نمونہ پیش کیا، جنہوں نے اپنی ساری دولت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدموں میں ڈھیر کر دی، اور جن کی قبر میں ہادی برحق نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اترے اور اپنے دست اقدس سے انہیں قبر میں اتارا۔ تاریخ میں جنہیں طاہرہ صدیقہ جیسے عظیم الشان القاب سے یاد کیا جاتا ہے، یہ خاتون جنت حضرت سیدتنا حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی والدہ ماجدہ، ہاں حسنین کریمین کی نانی جان ہیں، جن کا مقدس نام ام المؤمنین حضرت سیدتنا سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی حیات پاک کے اندر میرے اور آپ کے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کسی اور زوجہ سے نکاح نہیں کیا، کسی اور عورت سے نکاح نہیں کیا۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کی عزت، آپ کا احترام، آپ کی رفاقت، آپ کی محبت کو ہر وقت آپ یاد کیا کرتے تھے۔ رب ذوالجلال نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ازواج کی شان کو بیان کرتے ہوئے فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء،
اے نبی کی بیویوں تم دیگر عورتوں کی طرح نہیں ہو، یعنی تمہارا مقام، تمہارا ادب، تمہاری عزت، تمہارا احترام ان تمام عورتوں سے زیادہ ہے، تمہارا اجر سب سے بڑھ کر ہے، جہان کی عورتوں میں تمہارا کوئی ہمسر نہیں ہے۔ اور دوسرے مقام پر فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، فرمایا یہ نبی مسلمانوں کا ان کی جان سے زیادہ مالک ہے اور ان کی بیویاں مسلمانوں کی مائیں ہیں۔ تو سیدہ طیبہ صدیقہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا یہ تمام ایمان والوں کی ماں ہے۔ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کا ذرا تعارف سنیے، آپ کا مقدس تعارف سنیے، آپ کا طیب اور طاہر تعارف سنیے۔ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ قریش کی ایک باہمت، بلند حوصلہ، زیرک یعنی عقل مند خاتون تھی۔ اللہ عز و جل نے آپ رضی اللہ تعالی عنہا کو بہت بہترین اوصاف سے نوازا تھا، جن کی بدولت آپ رضی اللہ تعالی عنہا جاہلیت کے دور، شر فساد اور پرفتن دور کے اندر بھی طاہرہ کے پاکیزہ لقب سے مشہور ہو چکی تھی۔ اور یہ بھی یاد رکھیے سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے رشتہ نکاح میں منسلک ہونے سے پہلے آپ نے 2 مرتبہ آپ کی شادی مبارک ہو چکی تھی۔ پہلے جو آپ کی شادی ہوئی ابو حالہ بن زرارہ تمیمی سے ہوئی، اس کے فوت ہو جانے کے بعد عتیق بن عامد مخزومی سے آپ کی شادی ہوئی۔ جب یہ بھی وفات پا گیا تو کئی رؤساء قریش کے بڑے بڑے سرداروں نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو شادی کے لیے پیغام بھیجا، لیکن آپ نے انکار فرما دیا، کسی کا بھی پیغام قبول نہ کیا۔ پھر خود سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو شادی کی درخواست کی تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوالہ عقد کے اندر آ گئیں۔ آپ کا نکاح میرے اور آپ کے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہو گیا۔ یاد رکھیے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا وہ عظیم خاتون ہیں، ہر مشکل وقت کے اندر، ہر مشکل لمحے کے اندر، ہر مشکل گھڑی کے اندر جنہوں نے میرے نبی کا ساتھ دیا، میرے نبی کا حوصلہ بڑھایا۔ ابتدائے وحی کے موقع پر جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پریشان تھے، غم زدہ تھے، میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کو حوصلہ دیتی تھی، آپ کی ہمت بندھاتی تھی، آپ کے حوصلے کو اور مزید پختہ کرتی تھی۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جب تھوڑے سے غم زدہ ہو جاتے تو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے پاس تشریف لاتے، جب تشریف لاتے تو آپ کا سارا غم، آپ کی ساری پریشانیاں دور ہو جاتی۔ اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ام المؤمنین حضرت سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہر مشکل وقت کے اندر میرے نبی کا ساتھ دیا۔ جب ہر ایک بندہ انکار کر رہا تھا اس وقت بھی میرے نبی کی تصدیق کی۔ جب اسلام ماننے والوں کو طرح طرح کی مشکلات اور آزمائشوں کا سامنا تھا، آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی حیات طیبہ کے اس درخشاں، روشن اور چمکدار پہلو سے یہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہر موقع پر سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے میرے اور آپ کے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ساتھ دیا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا حوصلہ بڑھایا۔ اور میرے نبی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی شان کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، فرمایا دنیا کے اندر جس کو جنتی پھل کھانے کا اعزاز حاصل ہے، جن کو جنتی پھل کھانے کا اعزاز حاصل ہے، وہ ہستی حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی ہستی ہے۔ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے اسلام کے لیے، دین کے لیے بے شمار قربانیاں دی، اسلام کے لیے اپنا سب کچھ پیش کر دیا، سارا مال میرے نبی کے قدموں میں رکھ دیا۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی عظمت کو لاکھوں سلام۔